اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں ایمان والوں سے خطاب ہے، یہ ایک بہترین انداز ہے اور ایمان والوں کی اس میں پذیرائی بھی ہے۔ جب اللہ کسی سے فرمائے اے ایمان والے، تو یقیناً رب اس کے ایمان کی گواہی بھی دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا جو ہے اس کو ہم حرف و ندا کہتے ہیں، کالنگ پارٹیکل۔ یا از کالنگ پارٹیکل۔ ایو جو ہے، ایو اس کو اردو میں ہم لکھتے ہیں منادا، انگریزی میں لکھتے ہیں the one who is called، the one who is called۔ ہا جو ہے ہا تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ الذین ریلیٹو پروناؤن ہے، جو کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ آمنو یہ فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے آمنو۔ یہ آیا ہے آمن سے، اس کا ڈویل ہے آمنا، اور اس کا پلورل ہے آمنو۔ آمنا، آمنا، آمنو۔ آمنا کا معنی ہے اس ایک نے ایمان لایا، آمنو کا معنی ہے ان دو نے ایمان لایا، آمنو کا مطلب ہے ان سب نے ایمان لایا۔ جب اس کے ساتھ الذین آمنو الذین لگایا جائے گا
تو اس کا معنی تھوڑا بدل ہو جاتا ہے۔ الذین آمنو کا معنی ہے، سیدھا سیدھا معنی ہے ایمان والے۔ یا الذین آمنو کا ہم معنی لکھیں گے وہ جو ایمان لائے۔ انفقو، اب ایمان والوں سے جب رب نے پکارا تو کس کے لیے پکارا، کیوں پکارا، کس کام کے لیے پکارا؟ اس کا ذکر ہے۔ انفقو، یہ انفقو جو ہے یہ فعل امر ہے۔ اس کا بنانے کا طریقہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے، میں نیچے دکھاتا ہوں فعل امر کیسے بنتا ہے۔ فعل امر کیسے بنتا ہے؟ فعل امر مضارع کے حاضر صیغوں سے بنتا ہے۔ مثلاً اگر اسی لفظ کا ماضی لے لیں گے تو وہ ہے انفقا۔ انفقا، اس نے خرچ کیا، یہ ماضی ہے۔ اس کا مضارع بنتا ہے ينفقو۔ ينفقو، وہ خرچ کرتا ہے۔ اب اس کے صیغے بنانے ہیں۔ اس کے صیغے بنانے کے لیے ہم ایک چارٹ لے لیں گے۔ اس چارٹ میں ہم لکھیں گے ينفقو، پہلا ہے ڈویل بنتا ہے ينفقان، پلورل بن جائے گا ينفقون۔ یہ تینوں صیغے تھرڈ پرسن ہے۔ ينفقون، ينفق کا معنی ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ ينفقان، وہ دو خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئے گا تنفقو، وہ عورت خرچ کرتی ہے۔ تنفقان، وہ دو عورتیں خرچ کرتی ہیں۔ یہاں چینج جائے گا ينفقن، یہاں یہی ينفقو آئے گا۔ کاف پر پیش کے بجائے جزم لگ جائے گی اور نون، بڑا نون لگ جائے گا، ينفقن۔
یہ 3 ہو گئے، تھرڈ پرسن یہ بھی ہیں مگر مؤنث کے صیغے ہیں۔ اب آ گیا حاجت جسے امر بنتا ہے، وہ بن جائے گا تنفقو، تنفقان، تنفقون۔ چونکہ ہمارا صیغہ جمع کا صیغہ ہے لہذا ہمارا امر یہاں سے بن جائے گا۔ تنفقون کا امر کیسے بنائیں گے؟ تنفقون، اس کا امر بن جاتا ہے علامت مضارعہ کٹ، نون ڈراپ۔ اب یہاں رہتا ہے جزم والا حرف اور فضر فی کو، یہاں سے ہم آگے سے ہم یہاں لگائیں گے زبر والا الف جسے ہم حمزہ بولتے ہیں۔ اب یہ بن گیا انفقو۔ انفقو کا معنی ہو گیا ہے تم خرچ کرو۔ یہی انفقو ادھر آیا ہے، انفقو، انفقو تم خرچ کرو، یہ حکم ہے، رب کی طرف سے حکم ہے۔ کن کو ہے؟ جن کو رب نے بلایا ہے بہترین خطاب سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو خرچ کرو۔ کیا خرچ کرنا ہے؟ یہاں ایک اور چیز میں بتاؤں، یہ جو انفقو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک خرچ کرنا اور دوسرا اس کا سبجیکٹ، یہ واو اس کا سبجیکٹ ہے، اس کا معنی ہے تم۔ تم خرچ کرو کو 2 چیزیں آ گئی، ایک فعل امر آ گیا اور فعل امر کے ساتھ ساتھ اس کا فاعل آ گیا۔ اب کس کی ضرورت ہے؟ اب مفعول کی ضرورت ہے، آبجیکٹ کی ضرورت ہے۔ خرچ کرو، کیا خرچ کرنا ہے؟ روپیہ خرچ کرنا ہے، زبان خرچ کرنی ہے، علم خرچ کرنا ہے، اپنی قابلیت کو خرچ کرنا ہے۔ جو کوئی چیز بھی خرچ کرنا ہے وہ یہ مفعول بتاتا ہے، اور اس سینٹنس میں فی الحال تو مفعول سائلنٹ دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم یہاں لکھیں گے
انفقو شیئن، تو مطلب ہمارا نکلتا ہے تم خرچ کرو شیئن کوئی چیز، تم کوئی چیز خرچ کرو. اس کوئی چیز میں شیئن میں قابلیت بھی آ گئی، ذہانت بھی آ گئی، حکمت بھی آ گئی، روپیہ پیسہ بھی آ گیا. اسے آگے جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں مما رزقناکم. یہ مما جو ہے یہ دو ورڈز ہے، من اور ما. من کا معنی ہے سے، حرف جر. رزقناکم یہ تین چیزیں ہیں. رزق فعل ہے، نا فاعل ہے، کم مفعول ہے. اس کا معنی ہو گیا ہم نے رزق تم کو دیا. ہم نے رزق تم کو دیا. اس کے ساتھ ما لگائیں گے تو ما سے معنی بن جائے گا جو ہم نے رزق تم کو دیا. پھر اس کے ساتھ من جوڑیں گے تو بن جائے گا اس میں سے جو ہم نے رزق تم کو دیا. اب نیچرلی جب ہم اس جملے کے ساتھ من ما رزق ناکم لگائیں گے تو یہ من ما رزق ناکم اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا. یہ مما رزقناکم جو ہے یہ وضاحت ہے، ایکسپلینیشن ہے. کس کی؟ اس شیئن کی. رب کہتا ہے کہ تم خرچ کرو کوئی چیز، وہ چیز کہاں سے میں لاؤں گا؟ اس چیز کے متعلق رب وضاحت فرماتا ہے جو میں نے دیا. وہ کوئی تہاڑی نہیں مانگتا ہے، وہ مانگتا ہے جو کچھ اسی نے دیا ہے. کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو عقل دی ہے، کسی کو صلاحیت سے نوازا ہے، کسی کو دولت سے مالا مال کیا ہے، کسی کو کاریگری کا بہترین نمونہ دیا ہے. ہر آدمی کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے. اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر
وہ شخص خرچ کر سکتا ہے، دین کے لیے خرچ کر سکتا ہے۔ انفقو مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، من قبل، من قبل اس سے پہلے، کہ یاتیہ فعل مضارع ہے، اصل میں یاتی ہے، مگر اس پر جو زبر آ گئی وہ اس ان کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے یہ بن گیا این یاتیہ۔ پھر جو یومن ہے، یومن اس کا فاعل ہے، کس کا فاعل ہے؟ اس یاتیہ کا۔ اس طرح سینٹنس بنتا ہے این یاتیہ یومن، یاتیہ کا معنی ہے آنا، یومن ہو گیا دن، دن کے آنے سے، من قبل اسے قبل، اسے قبل کہ وہ دن آئے، من قبل اسے قبل این یاتیہ کہ آئے، این یاتیہ کا معنی ہے کہ آئے، ٹو کم، کہ آئے وہ دن، کہ وہ دن آئے۔ خرچ کرو من قبل اس سے پہلے، این یاتیہ کہ آئے، یومن وہ دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ لا بیع فیہ، بیع کا معنی ہے خرید بھی، اور بیع کا معنی ہے فروخت بھی۔ فیہ جار مجرور اس میں، لا بیع فیہ اس میں خرید فروخت نہیں ہوگی۔ ولا خلۃ، ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یہ دونوں معطوف ہیں، معطوف ہیں کس پر؟ اس بیان پر۔ لا خلۃ کوئی دوستی، ولا شفاعۃ کوئی شفاعت، نہ کوئی دوستی نہ کوئی شفاعت کام آئے گی۔ والکافرون، ہم الظالمون، بڑا عجیب انداز ہے رب کے سکھانے کا۔ بات ایمان والوں کی ہو رہی تھی، اور لاسٹ پر لکھا ہے کہ کافر جو ہیں
انکار کرنے والے جو ہیں وہی ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اصل میں جو یہ جملہ ہے یہ کسی اور جملے کو فالو کر رہا ہے، ہم اس کو معطوف کہتے ہیں۔ جس جملے کو فالو کر رہا ہے وہ یہاں دیا ہوا نہیں ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ کیسے انڈرسٹوڈ ہے؟ میں نیچے اس کا جملہ بناؤں گا۔ فالمؤمنون هم المتقون والکافرون هم الظالمون۔ خطاب ایمان والوں سے تھا، ایمان والوں سے کہا گیا کہ خرچ کرو اس میں سے جو رب نے دیا ہے، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے جس میں کوئی خرید فروخت نہیں ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی۔ پھر ہونا چاہیے تھا فالمؤمنون هم المتقون، پس جو مومن ہیں، هم المتقون وہی تقوی والے ہیں، وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس سینٹنس کو رب نے محذوف مانا ہے، omitted مانا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر جو ہیں، انکار کرنے والے جو ہیں، نہ دینے والے جو ہیں، نہ خرچ کرنے والے جو ہیں، هم الظالمون وہی ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ظالم بننے سے بچائے اور ہمیں ایمان والوں کے ساتھ شامل کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔